بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک اور اختلافی مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ مسئلہ جس میں علماء دیوبند اور اشاعت التوحید کا اختلاف ہے، وہ مسئلہ توسل کا ہے۔ مسئلہ توسل ایک اہم مسئلہ ہے جس پر اشاعت التوحید اور دیوبند کے مکتب فکر میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ توسل کا مطلب ہے کسی شخص یا چیز کے وسیلے سے اللہ کی مدد یا دعا کرنا۔ اس پر دونوں مکاتب فکر کے دلائل مختلف ہیں۔ نمبر 1، اشاعت التوحید کا موقف توسل کو ناجائز سمجھنا۔ اشاعت التوحید والے توسل کو ناجائز سمجھتا ہے اور اس پر دلائل پیش کرتے ہیں۔ دلیل نمبر 1، توحید کا مفہوم۔ اشاعت التوحید کی پیروکار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اللہ ہی واحد معبود ہے اور اس سے کسی دوسرے کے وسیلے کے بغیر دعا کرنی چاہیے۔ توسل کو ایک قسم کا شرک سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ کسی کو اور کو شریک کرنے کے مترادف ہے۔ پہلا دلیل قرآن کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور مساجد اللہ کے لیے ہے پس اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ یہ سورۃ جن میں 18 نمبر آیت ہے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت اور دعا میں کسی کا وسیلہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ اشاعت التوحید اس آیت سے یہ مفہوم لیتے ہیں۔ دلیل نمبر 2، حدیث کا مفہوم۔ اشاعت التوحید کے پیروکار یہ حدیث پیش کرتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ ترمذی کی حدیث ہے، جب تم دعا کرو تو اللہ سے ہی دعا کرو اور جب مدد چاہو تو اللہ سے مدد مانگو۔ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی بھی کام کے لیے اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور اس میں کسی مخلوق کو شریک نہ کیا جائے۔ دلیل نمبر 3، شرک کا احتمال، یعنی اشاعت التوحید کے مطابق توسل کے ذریعے کسی نیک آدمی کے وسیلے سے دعا کرنا اس بات کا امکان پیدا کرتا ہے کہ لوگوں کا عقیدہ اللہ کے ساتھ ان کے وسیلے کو جوڑ دے، جو شرک میں ملوث ہو سکتا ہے۔ حوالہ کتاب کا نام ہے توحید، مصنف ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب، صفحہ نمبر 56، اور کتاب فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 100۔ یہ تو اشاعت التوحید و سنہ کے دلائل اور موقف تھے۔ اب ہم علماء دیوبند کا موقف بیان کریں گے۔ علماء دیوبند کا موقف یہ ہے توسل کو جائز سمجھنا، اور اس پر علماء دیوبند دلائل پیش کرتے ہیں۔ دلیل نمبر 1، قرآن و سنت میں توسل کا ذکر۔ دیوبند کے علماء اس بات پر زور دیتے ہیں کہ توسل کے لیے اگر کسی نیک شخص کو وسیلہ بنایا جائے تو یہ شرک نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس یہ توسل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں توسل
یعنی اللہ تعالیٰ نے صورت آل عمران میں فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ صورت آل عمران 64 نمبر آیت ہے۔ اور اگر وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے کے بعد تمہارے پاس آ کر اللہ سے استغفار کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کرتے تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کے وسیلے سے استغفار کی بات کی گئی ہے، جو توسل کے جواز کی دلیل ہے۔ دلیل نمبر 1۔ دلیل نمبر 2، حدیث سے دلیل۔ دیوبند کے علماء اس حدیث کو پیش کرتے ہیں جس میں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک بجاہ النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اے اللہ میں تجھ سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں۔ تو یہ دلیل بھی مضبوط دلیل ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرنا یہ جائز تھا۔ نمبر 3، نیک لوگوں کا وسیلہ۔ دیوبند کے علماء کا یہ کہنا ہے کہ اولیاء کرام اور نیک لوگوں کا وسیلہ اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ یہ عقیدہ نہ ہو کہ وہ اللہ کے اختیارات رکھتے ہیں۔ دلیل یہ ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کی، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فترزقنا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فترزقنا۔ اس طرح حدیث ہے، الفاظ حدیث کی یہ ہے، ترمذی شریف کے حدیث ہے، اے اللہ ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تجھ سے رزق مانگتے ہیں، اور اب ہم تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے رزق مانگتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ توسل کو جائز سمجھا گیا ہے اور اسے شرک نہیں سمجھا گیا۔ اس پر حوالے بھی ہے، فتاوی دیوبند جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 123، کتاب توسل کا صحیح مفہوم، مصنف مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، صفحہ نمبر 45 پر لکھتے۔ تو نتیجہ یہ ہوا، اشاعت التوحید کے مطابق توسل کو جائز نہیں سمجھا جاتا کیونکہ اس سے شرک کا امکان ہوتا ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ حرام ہے۔ دیوبند کا موقف مطابق توسل جائز ہے، بشرطے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو اور کسی کو اللہ کے اختیارات میں شریک نہ سمجھا جائے۔ تو یہ علماء دیوبند اور اشاعت التوحید کے درمیان جو اختلاف ہے توسل میں، اس میں ہم نے مضبوط جو دلائل ہے وہ ہم نے پیش کیے دونوں کی طرف سے، اور اس میں کس کے دلائل مضبوط ہے تو یہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ دلائل کس کے مضبوط ہے۔ تو یہ ایک بار سن لے اور دوسروں کے ساتھ یہ شیئر کرے، اور جو اختلافی مسئلہ آپ چاہتے ہو تو میرے کمنٹ پہ آپ لکھ دے، میں انشاءاللہ اس پر تحقیقی بحث کروں گا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔